پامال کرنے کی بیماری وفاق سے چلی۔ بنی ہوئی گالہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے اس کو پناہ کے پہاڑ پر بیٹھنے کا اتنا شوق ہے کہ اس کی نگاہ میں آئین بھی نیچا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس کے سامنے کچھ وقت نہیں رکھتے ہیں۔ شوق ہے کہ اس کی نگاہ میں آئین بھی نیچا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس کے سامنے کچھ وقت نہیں رکھتے ہیں، اور آئین توڑنے والے ڈپٹی اسپیکر کو وہ اپنا ہیرو کہتا ہے اور گلہ کرتا ہے کہ جب آئین شکنی ہو رہی تھی تو عدالتوں کے دروازے کیوں کھلے۔ ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ اس دن اگر عدالت عظمیٰ کے دروازے نہ کھلتے تو شاید پاکستان آج بنانا ریپبلک بن گیا ہوتا اور پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہوتی۔ یہی بیماری پھر پنجاب میں آئی، ایک مہینہ ڈیرا ڈالا۔ یہ بیماری کرونا سے زیادہ خطرناک تھی، انا کی بیماری تھی جو صدر محترم کو بھی لاحق ہوئی، اور یہاں پر جو گورنر چیمہ صاحب ہیں ان کو لاحق ہوئی، اور انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 ہائی کورٹ کے فیصلے نظر انداز کیے، اور سونے پہ سہاگا اسپیکر جو کسٹوڈین ہوا کرتا ہے، پرویز الہی صاحب گلہ کر رہے ہیں، وہ گلہ آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ بطور کسٹوڈین آپ ہاؤس میں بیٹھ کر جو ڈپٹی اسپیکر کے بال کھینچ رہے تھے، اس کے اوپر جان لیوا حملہ کیا، جو وہاں پر منتخب ممبران پی ٹی آئی کے پولیس کو بدترین انتقام کا نشانہ بنا رہے تھے، ان کو مار پیٹ رہے تھے، اور پرویز الہی صاحب کو پوری دنیا نے دیکھا، میڈیا نے دکھایا کہ وہ ایسے ایسے کر کر ان کو شاباشی دے رہے تھے۔ اور میں آپ سے میڈیا سے پوچھتا ہوں، ایسا کون سا بازو ہے جو راتوں رات 24 گھنٹے میں پلاسٹر بھی ہوتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے، پھر جڑ بھی جاتا ہے؟ تو یہ سارے مذاق ہیں، اور سب سے جو سنگین جرم کا مرتکب ہوا ہے پی ٹی آئی کا یہ فیشسٹ نظام، جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاک راتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں میں وہاں پر غلیظ زبان بولی گئی، کسی مرد کے خلاف نہیں، خاتون کے خلاف۔ ماؤں بیٹیوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا گیا، جہاں پر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ سورہ حجرات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میں اپنے قائد نواز شریف کا مشکور ہوں، اپنی جماعت کا مشکور ہوں، جنہوں نے اس کارکن کو اس قابل سمجھا کہ میں عوام کی، پنجاب کے عوام کی خدمت کر سکوں۔ میں آج بہاولپور آیا ہوں بطور وزیر اعلیٰ، یہ میرا پہلا دورہ ہے۔ میں بطور اپوزیشن لیڈر 4 دورے ساؤتھ پنجاب کے کر چکا ہوں، اور بڑی مجھے عجیب سی حیرت ہوئی یہاں پر ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا بورڈ دیکھ کر۔ یہ چیمہ صاحب بھی کھڑے ہیں یہاں پر، ابھی تھے یہاں پر۔ تو اپنا جو ہے نا، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کے صوبے کا ڈھکوسلا دیکھ کر یہ حکومت میں آئے، اور 4 سال بعد سیکریٹریٹ تو نہ بنا، لیکن ساؤتھ پنجاب کی محرومیاں بڑھ گئیں۔ آپ ساؤتھ پنجاب کے میرے لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں۔ کیا یہ کاظم پیر دادا صاحب، ریاض پیر دادا صاحب کھڑے ہیں، کیا بہاولپور حاصلپور روڈ کے بعد کوئی روڈ ایسی بنی ان 4 سالوں میں؟ یہ خانے وال لودھرا روڈ، کوئی ایسی روڈ یہاں پر دوبارہ بنی؟ کیا وہ جو قائد اعظم سولر پاور پلانٹ ہے اس کے بعد کسی نے 1 میگا واٹ بھی اس میں ایڈیشن کیا؟ کیا اپنا جو ہے وہ بہاولپور کے جو ہاسپٹل شہباز شریف بنا کے اس کے بعد کوئی ایک بھی سول ہاسپٹل میں کوئی بیڈ ایڈ کیا؟ یہاں پہ کرونا آتا ہے تو پین رول کے لیے لوگ اپنا جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، مارے فارمیسسٹ پہ پیناڈول نہیں ملتی کرونا کے دور میں۔ ہیلتھ کارڈ لوگ اٹھا کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنی جیب سے دوائیاں خرید کے آؤ۔ تو یہ نیا پاکستان کا جو
ढकोसला था, झूठ था इमरान नियाज़ी का, वो बहुत बुरी तरह बेनकाब हुआ। उससे ज़्यादा बढ़कर नौजवानों के ख्वाब चिकनाचूर हुए। 1 करोड़ नौकरियों का कहकर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सुहाने ख्वाब सुनाने नहीं आया नए पाकिस्तान की तरह के। हमारे पुराना पाकिस्तान ही अच्छा था, जहाँ पर 5.8% ग्रोथ रेट था, रोजगार मिल रहा था। और रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 3200 अरब के तरक्याती मंसूबे, जिसमें सीपेक को भी शामिल कर लें, ये 12,000 मेगावाट के बिजली घर शामिल कर लें, ये लाहौर से मुल्तान मोटरवे शामिल कर लें, हमने किए। और बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। एक पाई की करप्शन मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये साबित नहीं कर सका। और अभी बारी आई है तोशा खाने की, तो हिसाब नहीं दे पा रहा। मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तानी कौम पूछती है, रियासत मदीना में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से कुर्ते का हिसाब लिया गया, तो ये रियासत मदीना का झूठा दावेदार, जिसको हरम पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के तकद्दुस का एहसास नहीं, वहाँ से लंदन से अपना गुंडे करेंगे। और रमज़ान के महीने में मैं अपनी पंजाब की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि वज़ारत आला के मनसब लोग भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, ओहदे याद नहीं रहते, अच्छे काम हमेशा याद रहते हैं। और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मखलूक खुदा की खिदमत से बड़ा जज्बा कोई नहीं है। तो हम उस जज्बे के तहत आगे बढ़कर पंजाब के सूबे की खिदमत का सफ़र शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाब करे। और मैं जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरा, वहाँ भी और यहाँ मेरे मुंतखब मोअज़्ज़िज़ अरकान ने मुझे कहा कि बहावलपुर की जो स्पीडो बस है उसको बहाल होना चाहिए। तो मैं पंजाब की आवाम से कहता हूँ कि हमने 74 अरब में, कितने में, 74 अरब में अल्लाह के फजल से लाहौर में मेट्रो बस, मुल्तान में, पिंडी में, और वहाँ जो मेट्रो बस का मंसूबा जो चलता कम और जलता ज़्यादा है, उस पर 1.5 अरब रुपया खर्च हो गया, 150 अरब रुपया। तो ये गुजारिश आपसे ये है कि काम बोलता है, उसके लिए इमरान नियाज़ी की तरह कंटेनर पढ़कर झूठ नहीं बोलना पड़ता। तो मैं बहावलपुर के नौजवानों को, शहरियों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, अल्लाह हमसे काम लेगा। स्पीडो बस जो है उसको हम इंशाअल्लाह ताला फिलफौर उसकी बहाली का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। और उसको अपना जो है जल्दी, मेरी ख्वाहिश है कि वो ठंडी स्पीडो बस जो है वो बहावलपुर की सड़कों पे चले, लोगों के लिए आरामदेह सवारी हम मुहैया करें। और इंशाअल्लाह ये अपना जो है जल्द अज जल्द जो है इस मंसूबे को जो है वो हम पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। आप यहाँ की आवाम का देना मुतालबा बहावलपुर, हम बहावलपुर सूबा ही चाहते हैं। और करारदाद भी पास है पंजाब असम्बली से। पंजाब असम्बली में तो क्या पंजाब हुकूमत इमरान खान, शेख रशीद समेत दीगर जो PTI के कारकुन उनको गिरफ्तार करने जा रही है? और दूसरा मेरा सवाल है कि शेख रशीद ने जो है वो बयान दिया है कि जमहूरियत जो है वो सवा लेने पर है, तो क्या जमहूरियत तो खतरात ला है इस पर? बहावलपुर सूबे के हमने करारदाद पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने अपना जो है वो पास कराई थी। और नवाज शरीफ साहब ने यूनानिमसली की थी। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बहावलपुर सूबे के हामी हैं। लेकिन फिर हमारा उस वक़्त अपना जो है ना वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, क्योंकि वहाँ पर वफाक में उधर हुकूमत थी और 2/3 अक्सरियत नहीं थी हमारे पास। आज भी हम उस वक्त पे उस वादे पे कायम हैं। और अभी हमारे इत्तेहादियों का अपना हुकूमत है, उनसे मुशावरत होगी। लेकिन जब भी हमारे पास अददी अक्सरियत हुई, हम फिलफौर ये काम करेंगे। रही बात शेख रशीद साहब की, तो उनकी बातें इस काबिल नहीं इनको जवाब दूं। लेकिन आप ये देखें
وہ جو وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بدتمیزی ہوئی، اس کا پہلا نوٹس سعودی گورنمنٹ نے لیا. مدینہ منورہ پولیس کی اپنا انفارمیشن انہوں نے بتائی کہ ہم نے گرفتار کیا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ عشق مصطفیٰ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، تو میں نے آپ کے سوال سے پہلے اپنے ساتھی کو کہا تھا، میں نے کہا یہ رسوائی پاکستانی قوم کی دنیا میں ہوئی ہے، اور دنیا کو چھوڑ دیں ایک طرف، قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ جو سورہ حجرات میں نے تمہیں حکم دیا تھا اس حکم کی تمسخر اڑایا گیا، وہاں پہ بھی سیاست اور انتقام نے اپنا جو ہے وہ تھما نہیں عمران نیازی کا، تو تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، تم لوگوں نے کیا کردار ادا کیا. تو کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، لیکن جو پاکستان کی رسوائی کا سبب بنے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والوں کو دلوں کو ٹھیس پہنچائی، قانون اپنا راستہ لے گا. تیمور صاحب کی پھوپھا ہیں، ان کے پوری جنوبی پنجاب کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، ڈی سی او سے، کمشنر سے پیسے لیے جاتے رہے اور کروڑوں اربوں روپے لیے جاتے رہے. جب اپنے اعتبار سے چند دن پہلے امیر تیمور گلزار کے گھر سے وہ پیسے ٹرانسفر بھی کیے گئے یہاں سے، اور اسپیشل طیارے کے ذریعے ٹرانسفر کیے گئے. اب بھی جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں ان کو ایک سیٹ کریٹ کی گئی ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جہاں سے وہ لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں، اور جس گھر میں رہ رہے ہیں کی رہائش کیا ہے وہاں پہ کروڑوں روپیہ لگایا گیا. اس کی تزیینوں آپ ان کا محاسبہ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے سوال نہیں، آپ نے تو پوری تقریر کر دی ہے. آپ کی تقریر، آپ کی پنجاب کی جو کرپشن کے داستانیں آ رہی ہیں اس حوالے سے کیا آپ کی تقریر کا یہ جواب ہے، آپ کے سوال کا یہ جواب ہے. یہ میں نے ادراہ مذاق کہا ہے. تو میں نے آج لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ لی ہے، اور میں نے آئی جی صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو کہا ہے، میں نے کہا چپڑاسیوں کی طرح اس صوبے کے آئی جیز بدلتے رہے، چیف سیکرٹریز بدلتے رہے، رشوت کا بازار گرم تھا، ایوان وزیر اعلیٰ میں ریٹ طے ہوتے تھے افسران کے اور ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی، درجنوں آپ بھی دیکھتے تھے، میں بھی دیکھتا تھا. میں نے کہا کہ میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں، ایک کنڈیشن ہے، دیانتدار اور قابل افسران جو عوام کی دکھوں کا مداوع کریں، مجھے وہ پولیس افسر آپ لگا کے دیں. اگر کوئی سفارش آئے گی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں سفارش کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. آخری سوال. بہاولپور کا جو جنوبی پنجاب کا دوسرا بڑا ہاسپٹل ہے اور اس وقت وہ تباہی پہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئے دن وہاں پہ مرکز کا احتجاج ہوتا ہے. وہاں پہ جو صفائی کی سروس ہے وہ پرائیویٹ کر دی گئی ہے، اور مزدوروں سویپرز کو تنخواہیں نہیں دی جاتی. کوئی بھی بیمار کے لیے ایک گولی ایک دوا نہیں ہے. اس پہ آپ جو ہے جا کے وہاں نوٹس، اور اس پہ میں چلڈرن اسپتال کا منصوبہ پر یونٹ کا منصوبہ شفٹ ہو گیا تھا. میں آپ کے آخری سوال کا آخری جواب یہ ہے کہ میں یہاں سے ہسپتال وزٹ کرنے جا رہا ہوں، اور شہباز شریف کے دور میں نہ صرف عام مریضوں کو دوائیاں جو مفت ملتی تھیں، کینسر کے مریضوں کو مفت دوائیاں ملتی تھیں، آگے اپنا ڈینگی آ رہا ہے. اس منصوبے کو اپنا جو ہے وہ ہم اسی ریٹ پہ وہ ٹیسٹ کریں گے جو ڈینگی کا ٹیسٹ ہوتا تھا. اور میں نے کہا کہ ہنگامی بنیادوں پر ہم ڈینگی کے لیے جو شہباز شریف دور میں ایس او پیز سے ان کو ہم لاگو کرنے جا رہے ہیں. اور میری جو ترجیح ہوگی، میرے ساتھیوں کی ترجیح یہ ہوگی کہ ہم ہیلتھ سیکٹر جو آپ نے بات کی ہے، ڈائلسس کے لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پر جو ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں وہ اپنا جو ہے وہ
ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال ڈائلسس کی مشینیں خراب پڑی ہیں، ان کو ہم نے کہا کہ ہنگامی بنیادوں پر وہ ٹھیک ہوں تاکہ ڈائلسس کے مریض جو ہیں وہ 3 ان کی اپنا جو ہے وہ شفٹ چلتی ہیں تو وہ بحال کریں پورے صوبے میں. تو میں بڑی بات نہیں کرتا، یہ آر او پلانٹ کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ جو فلٹریشن پلانٹ موجود ہے وہ میمبرین نہیں بدلی، لوگ وہی پانی پیتے ہیں اور ہیپیٹائٹس کا شکار ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ کام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارا بولے گا، باتیں ہم زیادہ نہیں کریں گے.